ویسا بہت مبارک ہو، آپ کے پرانے فائنانس منسٹر صاحب آپ کو مل گئے ہیں اور 4 سال کافی بیمار رہے سارے، وہ بھی بیمار تھے، میاں صاحب بھی بیمار تھے، لیکن ماشاءاللہ اب اچانک سے تو آگے ہو گئی ہے ٹھیک ان کی، اب وہ آ کے شاید ہماری صحت بھی ٹھیک کریں گے اکانومی کی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک دو آپ شارٹ سن لیجئے یہ جو لیکس ہوئی ہیں اینڈ دین ٹرائی ٹو جسٹ جسٹیفائی دیم کہ آپ کی گورنمنٹ کی پرائرٹیز یہ ہیں. ذرا سن لیں پہلے مریم کی کیا باتیں ہو رہی ہیں مفتاح صاحب کے اوپر پرائم منسٹر سے، اور دوسرا جو پرائم منسٹر صاحب کی بات ہو رہی ہے اپنے افسر کے ساتھ. ذمہ داری بھی نہیں لیتا اور ٹی وی پہ الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا مذاق ہوتا ہے. اور کنٹرول ہے، ہی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ. اگر اس کو یہی پتا نہیں یہ کر کیا رہا ہے، یہ تو بہت مایوس کیا اور اس کی شکایتیں ہر جگہ سے آ رہی ہیں. اگر he doesn't know what he's doing، اس کو یہ بھی نہیں پتا جو یہ کر رہا ہے اس کا کیا افیکٹس ہو رہے، اس کو یہ خطرناک ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کرے ہمارا کوئی ڈاکٹر صاحب آ جائے. میں نے بڑی اس پہ محنت کی انکل، اور میں کچھ 1 مہینے سے اس پہ چپ کر کے کہہ رہی تھی نہ کروں یہ. نہیں انکل ان کو منا کے لانا چاہیے. یہ نہیں انکل جو کل ہوا ہے ٹی اس پہ بھی میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی تو ڈی جی ایس پی آر آئے تھے کامران شاہد کے ساتھ دنیا تو 8 بجے کی پروگرام میں نے دیکھا کہہ رہے کہ مشرف کو واپس آنا چاہیے. ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آیا. کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل، یہ کوئی مجھے دیا کیا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لینا سر. بات سنیں نا اس کا طریقہ ہے، مجھے رات بات کی تھی. ہیز ہر سن ان لا اینڈ ویری ڈیئر ٹو ہر اینڈ رائٹلی سو کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ ملنے کہ جی یہ ایشوز ہیں. یہ میں کہتا 2 کام ہونے ہوتا ہے سر، ایک ان کا گرینڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ، ایسا ہی ہے سر. ہاں باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے. فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر، آپٹکس یہ بالکل گلے پڑ جائے گی یہ بات. بالکل میں مانتا ہوں. میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی جو ہے وہ کر لیتے ہیں سر. وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی، وہ پھر نہیں گئی سر. ٹھیک ہے پھر اس طرح کر لیں. جی سر اس طرح کر. جی زبیر صاحب پہلے تو یہ بتا دیں کیا پاکستان میں صرف یہ بیٹے داماد یہ آل ان دا فیملی والا کام چل رہا ہے؟ ہم نے لندن میں میٹنگ دیکھی، صرف خاندان والے بیٹھے ہوئے تھے. پرائم منسٹر تھے، نواز شریف صاحب تھے، ڈار صاحب تھے اگین ریلیٹڈ بائی میرج، پرائم منسٹر صاحب کے صاحبزادے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں فائنانس منسٹر کی بات ہو رہی ہے تو مریم نواز اور پرائم منسٹر کے درمیان میں ہو رہی ہے. تو فائنانس منسٹر بھی اس طرح ہی ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، آرمی چیف اور دوسرے معاملات بھی فیملی میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور مسئلہ اسٹینسبلی کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ آواز ان کے پرنسپل سیکرٹری کی ہے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے، حکومت کو بتانا چاہیے. لگتا ہے حکومت کو تو سانپ سونگ گیا. ہمیں بتائیں تو صحیح پرائم منسٹر کی کس سے بات ہو رہی تھی، اور اگر پرنسپل سیکرٹری تو پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ داماد میاں کا جو گریڈ ہے وہ اور کیسے لگے گا، اور جو ان کی فیکٹری ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، یہ بڑے ہی سیریس ایک ماحول نظر آ رہا ہے. نہیں میرا خیال ہے آپ نے اس کو اتنا ماحول ایسا کریٹ کرتی ہے انٹروڈکشن میں کہ ایسے لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اب واٹ آر دا فیکٹس، لیٹس لک ایٹ دا فیکٹس. میں اگر کسی امپورٹنٹ پوزیشن پر ہوتا ہوں یا آپ ہوتے ہیں کسی امپورٹنٹ پوزیشن پر، تو آپ کے رشتے دار، آپ کے دوست، آپ کے جاننے والے آپ کے پاس کسی نہ کسی کام کے لیے آتے ہیں. ٹھیک، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی اور آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر میں ایک امپورٹنٹ پوزیشن پر ہوں تو میرے سے اگر میرا بیٹا یا میرا داماد یا میرا دوست کوئی بھی چیز جس میں جو کلیریفیکیشن چاہیے ہو، انٹرپریٹیشن چاہیے ہو، اپروول چاہیے ہو، اور وہ اس میں مشکلات ہوں تو وہ میرے سے کرے گا. امریکہ میں بھی ہوگا، یو کے میں بھی ہوگا.
آپ کو بات اس وقت غلط نظر آتی ایک سیکنڈ زبیر صاحب، ایک سیکنڈ یہ میں گارنٹی کرتا ہوں یو کے میں پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی بھتیجی کا مجھے واٹس ایپ آیا تھا اور سر میں ایک کام پہ تو میں نے کہا میں ابھی لگ جاتا ہوں. یہ نہیں کرے گا یو کے اندر، یہ امریکہ میں نہیں کرے گا. ایسے نہیں کہا تھا اس نے. میں ایک سن لیں، دوبارہ سنا دیتے ہیں. روک لیں. نہیں فیکٹ چیک ہم ساتھ ساتھ کریں گے. یار میرا جواب تو سن لینا. تو پھر آپ یہ نہ کہنا کہ ایسے نہیں کہا، میں آپ کو ٹیپ چلا دیتا ہوں. سن تو لینا. سنائیں میری بات سن لے پہلے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ ماحول دیکھیں، یہ پاکستان ہے بالکل. میں نے یو کے کی اس لیے اگزامپل دی ہے کہ یو کے میں ایک بیوروکریٹ کو پرائم منسٹر کو فیس کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے. اس کو پرائم منسٹر کو نو کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. یہی ہم تعریف کرتے ہیں نا کہ جی باہر ہمارے ہاں تو سائیکوفینٹس ہوتے ہیں، یہاں ہمارے ہاں تو یس سر ہوتے ہیں، جو آ گیا وہ کرنا ہے. ناؤ ہیئر از بیوروکریٹ. وہ ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ منع کرتا ہے پرائم منسٹر کو کہ یہ صحیح نہیں ہوگا. اینڈ دا پرائم منسٹر کی کیا کنکلوژن ہے؟ پرائم منسٹر کہتے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھا دیں. مطلب ہاں پرائم منسٹر کا جواب ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کا جواب ٹھیک ہے، لیکن وہ بیوروکریٹ کیا کہتا ہے؟ وہ بیوروکریٹ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ چیز غلط ہے صحیح ہے. وہ کہتا ہے جی فلیگ بڑا ہے، چپکے سے آ جاتی تو ٹھیک تھا. پھر اسٹیپ کے اینڈ میں وہ بیوروکریٹ صاحب کہتے ہیں ایک سیکنڈ، میں ایک اور پارٹ آپ کو سنا دوں ذرا. بھٹی صاحب اس کا اینڈ سنائیے جہاں وہ بات کر رہے ہیں. یار آپ مجھے تو بولنے ہی نہیں دیں گے تو مجھے فائدہ کیا آپ کو بلانے کا؟ باس میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. یار میں ایک سیکنڈ جسٹ رک جائے نا. مجھے آپ بتائیں. مجھے جواب دینے تھے. مجھے پورا یاد ہے. میں 5 سال حکومت میں کام کر چکا ہوں. میں نے کم دیکھیں بیوروکریٹس اس قسم کے جو پرائم منسٹر کو اس کلیئر کٹ طریقے سے بتائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے چوائس آف ورڈز کو نہیں جائیں. ہی سیز نو ریپیٹڈلی، ہی سیز نو. دوسری چیز یہ ہے کہ دا پرائم منسٹر ڈز ناٹ ٹیل ہم کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ہے. صحیح ہے. ایک دفعہ بھی نہیں انہوں نے کہا ان کو سمجھا دیں. دوسری بات آپ نے ابھی انٹرو میں بھی کہا تھا، یہ پہلی جو مشینری آئی تھی یہ اس وقت آئی تھی جب پاکستان انڈیا سے امپورٹس بینڈ نہیں تھی. 2020 میں پچھلی حکومت کے دوران ہوئی تھی. اس میں نہیں جاتے وہ کیوں ہوئی تھی، وہ جو بھی پولیٹیکل ریزن تھا یا جو بھی وہ ہوئی تھی. یہ ٹیپ ہے 3 مہینے پرانی. آپ انفارمیشن پہ اس کے بعد انفارمیشن کی بیس پہ کہہ رہا ہوں. اچھا اوکے انفارمیشن. یار مالک مجھے فیکٹس پہلے بتانے دیں بیکاز آئی تھنک آپ کے ناظرین کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ فیکٹس کیا. 2020 میں سے پہلے آیا تھا جب امپورٹ الاؤ تھی اور اس وقت آیا تھا. اور اس وقت ایٹ لیسٹ یو شوڈنٹ ٹاک لائک اولیاء مقبور کے وہ انڈیا سے کیسے آ گیا تھا. تو پلیز وہ جب الاؤ تھا تو اس وقت آیا تھا. کاسٹ افیکٹو ہوگا، مشینری اچھی ہوگی، واٹ ایور دیٹ ریزن از. 3 مہینے پہلے کی یہ آڈیو ٹیپ ہے. 3 مہینے گزر چکے ہیں. وہ مشینری کہیں اور سے آئی ہے، انڈیا سے نہیں آئی ہے. جب منع کر دیا گیا تھا، سمجھا کے منع کرنا کوئی خرابی بات تو نہیں ہے. میں بھی اگر آپ بھی مجھے کوئی کام کہیں گے یا میں آپ کو کوئی کام کہوں گا تو اس میں کوئی خرابی نہیں. جہاں تک وہ دوسری ہے جو مریم نواز اور پرائم منسٹر کی اباؤٹ فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل، یار دیکھیں میں اس ٹیپ کی بھی بات کروں گا بٹ میں اس چیز پر ہمیشہ سے کہتا ہوں چاہے وہ اوپوننٹس کی آئے، اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹی کے کسی لیڈر کی لائک جس طرح شوکت ترین کی آئی تھی. آئی ڈونٹ تھنک سو. ہم جس طرح سے پالیٹکس شروع کر چکے نا کہ جی ٹیپ آ گئی اور آپ سنا رہے ہیں. دیکھیں آپ پرائیویٹ کنورزیشن کو جیسے مرضی میں اور آپ بات کرتے ہیں تو وہ ڈفرنٹلی انداز میں بات کرتے ہیں. when we are in private, when we come on TV, we are talking differently in a diplomatic manner. زبیر صاحب آپ نے بات کر لی. اب میں 2 باتیں کلیئر کروں. پہلی بات یہ ہے کہ جب 2 پبلک فگرز جس میں سے ایک وزیر اعظم ہو وہ بیٹھ کے پبلک انٹرسٹ کی بات کر رہے ہو تو وہ پرائیویٹ کانورسیشن نہیں ہے. وہ اپنی فیملی ڈسکس نہیں کر رہے تھے. ملک کا فائنانس منسٹر ڈسکس ہو رہا تھا. ملک کے اندر امپورٹ پالیسی سے ریلیٹڈ آفس آف دا پرائم منسٹر کی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی. اور جہاں تک آپ نے بیوروکریٹ کا کہا کہ بیوروکریٹ آئی ایم ٹوٹلی ود یو کہ اس میں انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں یہ غلط چیز ہے، میں ان کو سمجھا دوں گا. I'm sure he was referring to مریم کو، میں ان کو سمجھا دوں گا. لیکن اینڈ میں اسی ٹیپ کے اینڈ میں سنیں کہ وہ جو بیوروکریٹ صاحب ہیں وہ راستہ کیا دکھا رہے ہیں. بھٹی صاحب سے لگائیں جہاں سے وہ کہتے ہیں میری تو رائے ہے کہ مناسب وقت پر ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگائیں. ذرا سنائیں وہ ذرا پارٹ.
تو شروع سے لگا دیں, سن لیں سارے. ہمارا تھوڑا سا 207 پہ جا رہا تھا. ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا, ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا, وہ بالکل نہیں کرنے کا سر, بہت فلیک آیا. کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل, یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا کیس دیا, آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب. میری بات سنیں نا, اس کا طریقہ ہے. مجھے رات بات کی تھی, ہی از ہر سن ان لا اینڈ ویری ڈیئر ٹو ہر اینڈ رائٹلی سو, کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ مل لیں کہ جی یہ ایشوز ہیں. یہ میرا کہتا دو کام ہونے بتایا سر, ایک ان کا گرینڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ, جی وہی ہے نا, ایسا ہی ہے سر. ہاں تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے. فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر, آپٹکس کے یہ بالکل گلے پڑ جائے گی بات. بالکل میں مانتا ہوں. میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی جو ہے وہ کر لیتے ہیں سر. وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی, وہ پھر نہیں گئی سر. ٹھیک ہے پھر اس طرح کر لیں. جی سر, اس طرح کر سر یہ ہے زبیر صاحب آپ کے بریلینٹ آفیسر جو پرائم منسٹر کو ایک اور راہ دکھا رہے ہیں کہ سر مناسب وقت پہ ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگاتے ہیں, وہ سنبھال لیتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی گاڑی ریویو کروا لی. دس از what I'm saying. پرائم منسٹر کا رویہ ٹھیک تھا, لیکن بیوروکریٹ جو ہیں آپ زیادہ بول رہے ہیں, میرے سے کب جواب لے رہے ہیں. آپ بولیں مجھے یہ جسٹیفائڈ ہے یہ پرائم منسٹر ڈار صاحب کی بات بھی بتا دی. یار پہلے میری بات سن لیں. بات یہ ہے کہ وہ جو طریقہ کار بتا رہے تھے نا, طریقہ کار جو بیوروکریٹ نے کہا بھی تھا کہ پہلے ای سی سی میں جائے گا پھر جائے گا کیبنٹ میں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اٹ ول نیڈ اپروول بٹ اٹ ول ڈرا اے سیریس فلیگ بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ انڈیا سے ہے اور یہ پرسن اسپیسیفک ہوگا. تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ اپروول کے بغیر ہوگا. فلیگ اس لیے ہوگا کہ وہ کوشچن ریز ہوگا کہ کیا آپ نے اگر راہیل کے لیے کیا ہے تو کیا سب کے لیے کابینہ میں جائے گا یا ای سی سی میں جائے گا. اینڈ ہی واز ایبسولوٹلی اسپاٹ آن کہ جی آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے, اگر یا تو پھر پالیسی چینج کریں جو بھی کریں. سو آئی تھنک. اور دوسرا جو وہ ڈار صاحب کا بھی طریقہ کار کوئی یہ تو نہیں کہ وہ انڈیا سے وہ جلدی سے واگا بارڈر کھول کے وہ اندر گھسا دیں گے مشینری کو, یہ تو نہیں ہے. ہر ایک کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جی اس کو لیگل پروسیس سے گزار کے کیسے لے کے جائیں. یہ ایک کوئی ایک سٹینڈرڈ نہیں ہوتا کہ I can have a suggestion which legalizes the thing also. اس میں کوئی آپ رول کی خلاف ورزی نہ کریں, دوسرے شخص کو نہیں سمجھ آتی کہ کیسے کریں. چلیں نہیں, میں زبیر